ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ حاضرین جمعہ، دور حاضر اور مسلمانوں پر آنے والی پریشانیاں اور تکالیفیں یہ ہماری بدعمالی، کتاب و سنت سے انحراف اور دوری اور آپسی اختلافات کی وجہ سے ہمارے اوپر آتے رہے ہیں۔ جتنی بھی پریشانیاں گزشتہ ایام میں ہو، گزشتہ زمانے میں ہو یا گزشتہ ادوار میں ہو، یہ تمام کی تمام پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ صعوبتیں، یہ خون خرابیں جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ ہمارے اختلافات کی وجہ سے، ہمارے دین اور شریعت کی دوری کی وجہ سے، اللہ اور رسول سے دوری کی بنا پر یہ ساری چیزیں رونما ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون، اللہ رب العالمین کا فرمان کبھی بدلتا نہیں۔ لا تبدیل لکلمۃ اللہ، اللہ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے قانون اور کلمے میں کوئی رد و بدل اور کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اور اس اختلاف اور تنازع کا خمیازہ صحابہ کرام کو بھی بھگتنا پڑا اور صحابہ کرام کو بھی اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ۔ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا
جب تم نے اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے کلمے کے لیے جہاد کیا، لڑائیاں لڑی، اللہ رب العالمین کے کلمے کی سربلندی کے لیے جنگ کے میدان میں تم دشمنوں کے آمنے سامنے آئے اور اللہ رب العالمین کے حکم کی فرما برداری کی. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ جب تم کمزور پڑ گئے، پیچھے ہٹنے لگے اور تمہارے درمیان اختلاف ہو گیا اور جھگڑا کسی بات پر ہو گیا، تنازع ہو گیا. وعصیتم، اور تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر دی. جنگ احد کے موقع پر اس آیت کے پس منظر میں تفاسیر کی کتابوں میں ہمیں یہ واقعہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ مل جائے. اللہ کا قانون کسی کے لیے نہیں بدلتا، رب العالمین کا فرمان کسی کے لیے تبدیل نہیں کیا جاتا. جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل عینین پر 50 صحابہ اکرام کو تعینات کیا اور مقرر کیا تھا، اور ان 50 صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کیا تھا، یہ حکم دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم جنگ جیتے یا جنگ ہار جائے، ہم کو شکست ہو جائے یا ہم جنگ میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر لے، جب تک میں نہ کہوں جبل عینین کو چھوڑ کر کے کوئی بھی نیچے نہیں آئے گا. یہ فرمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جنگ شروع ہوا اور کچھ ہی دیر میں پورا کا پورا میدان جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کے قابو میں آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصرت اور فتح سے ہمکنار کیا، کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. 50 صحابہ اکرام جو جبل عینین پر تعینات تھے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمایا تھا کہ کسی بھی صورت میں آپ کو وہاں سے نیچے نہیں آنا ہے جب تک میرا حکم آپ کو نہ مل جائے. صحابہ اکرام نے دیکھا کہ میدان جنگ میں مسلمان قابض ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھی قابو پا چکے ہیں اور لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں. اوپر سے لوگ آواز لگا رہے ہیں الغنیمہ الغنیمہ، لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں مال غنیمت جمع کرنے. صرف 9 صحابہ اکرام جبل عینین پر رک گئے اور باقی جتنے صحابہ اکرام تھے وہ سارے کے سارے نیچے آ گئے مال غنیمت جمع کرنے کے. صرف 9 صحابہ اکرام رک گئے. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بہت تفصیل سے ہمیں مل جائے، تفسیر کی کتابوں میں بھی مل جائے، اور بارہا ہم نے یہ واقعہ سنا بھی، غور نہیں کیا کبھی کہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو قرآن حکیم کے اندر کیوں بیان فرمایا. بہت علماء کرام سے ہم نے سنا ہے، بہت واعظین سے ہم نے سنا ہے، خود ہم نے پڑھا ہے، کئی بار یہ آیت ہماری نگاہوں سے گزری، لیکن غور و فکر کرنے کا مقام اور غور و فکر کی توفیق ہمیں کبھی نہیں ملی کہ اللہ اس سے بتانا کیا چاہ رہا ہے، اللہ رب العالمین بیان کیوں کرنا چاہ رہا ہے. 9 صحابہ اکرام جبل عینین پہ رکے، دوسرے سارے صحابہ کرام میدان جنگ میں آ کر کے مال غنیمت جمع کرنے لگے. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام میں نہیں آئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو پوائنٹ ہے وہ خالی ہو گیا ہے، وہاں سے بھرپور طاقت کے ساتھ دوبارہ انہوں نے حملہ کیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے جو جنگ مسلمانوں کے قابو میں تھا، جو جنگ مسلمان جیت چکے تھے، وہ پل بھر کی غلطی کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے جنگ کا پورا ماحول بدل گیا.
जीती हुई जंग शिकस्त में बदल गई, और उसका खमियाजा किस तरीके से भुगतना पड़ा मुसलमानों को, सहाबा इकराम को। बड़े बड़े 70 सहाबा इकराम जंग उहद में शहीद कर दिए गए। बड़े बड़े 70 सहाबा इकराम उस जंग में शहीद कर दिए गए। ये हमारे तनाज़ो, हमारे झगड़े, हमारे इख्तलाफ और हमारे तनाज़ो का सबब, वजह। परेशानियां क्यों आई, तकलीफें क्यों आती, हमारे ऊपर मसाइब क्यों तोड़े जाते हैं, हमारा खून क्यों बहाया जाता है। हमेशा ये वाकयात पेश आते हैं, अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सरजमीन से, अलग अलग जगहों से, लेकिन हम गौर व फिक्र नहीं करते। सहाबा इकराम जैसी जमात और मुकद्दस गुरोह, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की कभी नाफरमानी नहीं किया, अल्लाह का हुक्म आया जान की कुर्बानी दो, जान की कुर्बानी सहाबा इकराम ने दिया। औलाद की कुर्बानी दो, औलाद की कुर्बानी सहाबा इकराम ने दिया। घर बार की कुर्बानी दो, सहाबा इकराम ने घर बार को छोड़ दिया। बीवी बच्चों को बेयारो मददगार छोड़ दो, यतीम बना दो, सहाबा इकराम ने अपने बीवी और बच्चों तक को तर्क कर दिया अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह के फरमान पर अमल करने के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने के लिए। ऐसी जमात के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में आयत नाजिल फरमा दी, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में सिर्फ नाजिल कर देता कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, मामला साफ हो जाता कि अल्लाह उनसे राजी हो गया। सहाबा इकराम के लिए यही काफी था कि परवरदिगार ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, रज़ी अल्लाहु अन्हुम, ऐ नबी के साथियों तुम्हारा परवरदिगार तुमसे राजी हो गया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वरज़ू अन्ह का लफ्ज भी इस्तेमाल किया, मतलब ये कि उन्होंने हर तकलीफ और परेशानी को खंदा पेशानी के साथ खुशी खुशी और अच्छे अंदाज में उसको झेला, बर्दाश्त किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कभी शिकवा और शिकायत नहीं किया। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर रज़ी अल्लाहु अन्हुम के साथ वरज़ू अन्ह का लफ्ज भी इस्तेमाल किया कि अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो भी अल्लाह से राजी हो गए। हमारी तरह शिकवा शिकायत करने वाले नहीं, हमारी तरह अल्लाह के दर को छोड़ करके गैरुल्लाह के दर पे जाने वाले नहीं, हमारी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुनाजात और दुआ न करके दूसरों से दुआ और मुनाजात करने वाले नहीं, बल्कि हर हाल में उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले को माना, कबूल किया, दीन और शरीयत पर अमल करने वाले रहे और अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाले रहे। तब अल्लाह तबारक व तआला और ऐसी जमात जिन्होंने हर दौर में अल्लाह के लिए, दीन इस्लाम के लिए, शरीयत इस्लामिया के लिए, आला कलिमतुल्लाह के लिए हर तरह की कुर्बानियों को पेश किया, अल्लाह तबारक व तआला के नबी की नाफरमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनका मुआखज़ा किया, अल्लाह ने उनकी गिरफ्त की और जीती हुई बाजी, जीती हुई जंग भी अल्लाह तबारक व तआला ने शिकस्त में बदल दी। नाफरमानी की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कुरान हकीम के अंदर नक्शा बयान किया, वतनाज़अतुम फिल अम्र, और उन्होंने मामले में इख्तिलाफ कर लिया। क्या इख्तिलाफ किया? कुछ सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुछ भी हो जाए, जंग हम जीत जाए या हार जाए, हमें ये पॉइंट छोड़ करके जाना, हमें ये महाज छोड़ करके जाना नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। कुछ सहाबा इकराम ने कहा कि नहीं, अब जंग तो हम जीत गए, लोग माले गनीमत सहाबा इकराम हमारे साथी जमा करने लगे, अब झगड़े की कोई जरूरत नहीं, हम भी चलते हैं माले गनीमत जमा करने लगते। इख्तिलाफ हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में नाफरमानी की गई। और कौन सी जमात ने किया? जिस जमात के बारे में खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो अल्लाह से राजी हो गए और उनका रब उनसे राजी हो गया। जब उनसे गलती हुई, अल्लाह के नबी की नाफरमानी हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जीती हुई बाजी को पलट दिया और 70 सहाबा इकराम के शहीद होने पर वो खमियाजा उन्होंने भुगता। बड़े बड़े सहाबा इकराम जंगे उहद में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जख्म लगे, आपके ऊपर हमला हुआ और ज़िरह जो है वो टूट करके आपके गालों में, रुखसार में जाकर के धंस गया, जिसको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दांतों से खींच करके
نکالا تھا، خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، خون بند نہیں ہو رہا تھا. پھر جلدی جلدی سے بوریا جلایا گیا یا کپڑا، اور اس کو جلا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پہ رکھا گیا اور پھر خون بند ہوا. یہ ساری پریشانیاں کیوں آئیں؟ اختلاف کی وجہ سے. یہ ساری پریشانیاں کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دو وجہ بیان کیا. مسلمانوں کی پریشانی، مسلمانوں کی تکلیفوں کا، مسلمانوں کے اوپر ظلم اور بربریت کا، مسلمانوں کا ناحق خون بہائے جانے کا، ہمارے اندر جو اختلاف پایا جاتا ہے، ہمارے اندر جو آپسی انتشار پایا جاتا ہے، ہمارے اندر جو جھگڑے پائے جاتے ہیں، جب صحابہ کرام نے اس اختلاف کا خمیازہ بھگتا اور 70 صحابہ کرام کو جنگ احد میں قتل کر دیا گیا، تو ہم اور آپ کے جھگڑے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قانون کیسے بدل سکتا ہے؟ کیوں نہیں مسلمانوں کو مارا جائے گا؟ کیوں نہیں مسلمانوں کو قتل عام کیا جائے گا؟ کیوں نہیں مسلمانوں کو ستایا جائے گا، ان پہ ظلم اور بربریت کیا جائے گا؟ ہم نے نبی کے فرمان کے خلاف ورزی کی، ہم نے کتاب و سنت کی خلاف ورزی کی، ہم نے کتاب و سنت کو بالائے طاق رکھ کر کے اپنے مسلکی انا کو آگے رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مظلوم بنا دیا. ہر جگہ ظلم کے شکار ہو رہے ہیں، ہر جگہ مارے اور کاٹے جا رہے ہیں، ہر جگہ ہمارے اوپر ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے. کوئی آواز اٹھانے والا، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. یہ ہماری غلطی اور ہماری اختلاف، ہمارے جھگڑے کا خمیازہ ہے. صحابہ کرام نے جنگ احد کے میدان میں بھگتا، صحابہ کرام 70 صحابہ کرام شہید کیے گئے، جیتی ہوئی بازی ہار گئے، شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا، مسلمانوں کی جماعت اور جمعیت منتشر ہو گئی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان پر بنائی. یہ سارے معاملات کیوں ہیں؟ تنازعتم فی الامر، معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فرمان میں انہوں نے اختلاف کیا، جھگڑا کیا، اور سارا معاملہ ہمارے نظروں کے سامنے. یہ پہلی وجہ ہے، یہ پہلی وجہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. یہ بھی سورہ آل عمران کی بہت ہی مشہور و معروف ہے. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور عمرہ اور حکمہ کی اطاعت کرو، خلفاء کی اطاعت کرو. اختلاف نہیں ہم کو کسی سے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، رسول کی اطاعت کرنے والے، اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہم اپنے بڑوں کی اطاعت کریں، ہم اپنے حاکموں کی اطاعت کریں، ہم اپنے امیروں کی اطاعت کریں، اور ہم اپنے بڑے بڑے رؤسا کی اطاعت کریں. لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب معاملہ کہیں اٹک جائے، جب جھگڑے کی بات اور نوبت آ جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر ہم مسلمان اس تنازع کے وقت اور جھگڑے کے وقت اللہ اور رسول کی طرف رجوع کریں گے تو ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق ضرور پایا جائے گا. ہم جھگڑے کے وقت اللہ اور رسول کے فیصلے کو مان کر کے اپنے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کی برکتیں ضرور نازل ہوگی، امت اسلامیہ ضرور مستحکم ہوں گے، اور ہر امت کے اندر طاقت و قوت اللہ رب العالمین پیدا کرے گا. لیکن معاملہ یہیں آ کر کے اٹکتا ہے. کوئی اللہ اور رسول کے بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. قرآن میں اللہ نے دوسری وجہ یہ تمام پریشانی اور مصیبت کی بیان فرمائی. امت کے اندر اتفاق و اتحاد کیوں نہیں ہوتا؟ امت کے لوگ ایک دوسرے سے ملنے جلنے والے کیوں نہیں بنتے؟ ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف نہیں تھا، صحابہ کرام کے درمیان جھگڑے نہیں تھے، صحابہ کرام کے درمیان نا اتفاقیاں نہیں پائی جاتی تھی، پائی جاتی تھی. اللہ نے قرآن حکیم کے اندر دوسری وجہ بتائی، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی زندگی چاہتے ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں، دنیاوی عیش و عشرت چاہتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آخرت کی زندگی کو پریفرنس اور ترجیح دیتے ہیں، آخرت کی زندگی کو پسند کرتے. دنیا کی زندگی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی.
دنیا کا جاہ و جلال ان کی نگاہوں میں کوئی وقت نہیں رکھتا. وہ اللہ رب العالمین کی نعمت کے حصول کے لیے اپنی پوری دنیاوی زندگی کو نچھاور کرنے کے لیے تیار اور راضی. پوری تاریخ کی کتابیں، تاریخ اسلام کی کتابیں جب ہم پڑھیں گے، اس دور میں بغداد کا ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا، ناصر لدین اللہ، بغداد کا خلیفہ تھا. اور اس دور میں خراسان کا ایک بادشاہ تھا، خوارزم شاہ. اور یہ خوارزم شاہ خراسان کا جو بادشاہ تھا وہ قانونی اعتبار سے بغداد کے خلیفہ کے ماتحت میں رہتا تھا. حالانکہ وہ ایک آزاد اپنا حکومت تھی اس کی، لیکن قانونی اعتبار سے وہ بغداد کے بادشاہ کے ماتحت میں آتا تھا. اور خلیفہ کے حکم سے جتنے بھی اس کے حکومت کے سارے علاقوں میں خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا. یہ اسلامی مملکت کے خلیفہ ہیں تو ان کا خطبہ پڑھا جاتا تھا. خوارزم شاہ نے ایک مرتبہ یہ اعلان کر دیا اپنے علاقے میں کہ آج کے بعد خلیفہ ناصر لدین اللہ کا خطبہ نہیں پڑھا جائے گا. اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ دریائے دجلہ تک کے سرزمین کو میں قبضہ کر کے اپنے حکومت میں داخل کر لوں. دونوں مسلمان بادشاہ، دونوں اللہ رسول کے ماننے والے، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور وقار عطا کیا، لیکن پھر بھی اختلاف پیدا ہو گیا ان کے درمیان. کس کی وجہ سے؟ مال و دولت کی وجہ سے، دنیا طلبی کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے. بغداد کا خلیفہ جو تھے ناصر لدین اللہ، ابھی حالات ویسے نہیں تھے کہ وہ خراسان پر حملہ کر کے اس کو اپنے انڈر میں اور قبضے میں لے لیتے. مناسب نہیں سمجھا کہ ابھی حملہ کیا جائے. تو اس بغاوت سے بچنے کے لیے ناصر لدین اللہ نے کیا کیا؟ اس دور میں چین کے کنارے سرحدی علاقوں میں کچھ خانہ بدوش اور بدو قسم کے لوگ، جن کو تاریخ اسلام میں تاتاری کے نام سے جانا جاتا ہے، ان تاتاریوں کے قبیلے کو جمع کیا اور ان کو اکسایا کہ وہ خراسان میں جا کر کے حملہ کریں اور اپنی حکومت قائم کریں. معاملہ ایسا ہی ہوا. تاتاری بہت جنگجو لوگ تھے، بہت خونخوار تھے. انہوں نے ایک بڑی فوج لے کر کے خراسان پر حملہ کر دیا. وہاں کے جو بادشاہ خوارزم شاہ تھے وہ بھاگ گئے، جنگ کے بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بھاگ گئے. قبرستان جا کر کے وہاں ان کی موت واقع ہو گئی. اب جب ان تاتاریوں نے اتنے بڑے خراسان کے علاقے پر پورا قبضہ کر لیا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب ہم بغداد پر قبضہ کرتے ہیں اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کرتے ہیں. اختلاف، دونوں بادشاہ اور خلیفہ مسلمان تھے، چاہتے تو بیٹھ کر کے بات کر کے اتفاق پیدا کر سکتے تھے. اللہ رسول کے فرمان کے مطابق خلفاء کے خلیفہ کی بات کو مان سکتے تھے، اپنے تنازع اور جھگڑے کو مٹا سکتے تھے. لیکن پھر بھی انہوں نے عہدے کی لالچ میں، دنیا طلبی میں، جاہ و جلال کو حاصل کرنے میں اختلاف کیا اور وہ بھی مر گئے. اور یہ بادشاہ جب اس کو خبر ملی کہ تاتاری اب بغداد پر حملہ کرنے والے ہیں، اسی فکر میں وہ بیمار ہو گیا اور اس کی بھی موت ہو گئی. تاتاریوں نے بغداد پر بڑی تعداد میں فوج لے کر کے حملہ کیا اور بغداد کا وہ واقعہ سارے لوگوں کو معلوم ہے، کتنا اند و ہناک اور کتنا بھیانک اور خوفناک تھا کہ بغداد کے نالیوں اور گٹروں میں ہفتوں تک خون بہتا رہا، پانی نہیں نظر آتا تھا. تاتاریوں نے اتنا خونریزی کیا، اتنے مسلمانوں کا قتل عام کیا، بڑی بڑی لائبریریاں کتابوں کی جلا دی. دجلہ اور فرات میں کتابیں لے جا کر کے ڈالی گئی، پورا دجلے کا پانی جو ہے وہ گدلا ہو گیا. کس وجہ سے؟ صرف اختلاف کی وجہ سے. اور ہمارے اندر اختلافات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہر چیز میں ہمارے اختلاف پایا جا رہا ہے، ہر چیز میں تنازع پایا جا رہا ہے. یہ کب ختم ہونے والا ہے؟
تاریخ اسلام نے دیکھا اختلاف کی وجہ سے خون کی ندیاں بہہ گئی، بغداد کا تخت و تاج چھن گیا، تاتاریوں نے قبضہ اس پر جما لیا اور قلعوں کے اوپر سے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تاتاری زمین پر پٹک دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا سر چکنا چور ہو جاتا۔ اتنا ظلم اور زیادتی کیا گیا۔ ایک ایک مہینے کے بعد جب لوگ بغداد سے گزرتے تھے تو دیکھتے ہوئے جاتے تھے انسانوں کی کھوپڑیوں کا پہاڑ بنا ہوا ہے اور ویسے ہی وہ پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا۔ کیوں اتنا خون خرابہ؟ اختلاف کی وجہ سے۔ اختلاف تو یہاں تک بڑھ گیا ہے، جھگڑے اتنے زیادہ ہمارے درمیان بڑھ گئے ہیں، ہر کوئی اپنے مسلکی انا میں، ہر کوئی اپنے جھگڑے میں، ہر کوئی اپنے اختلاف میں اتنا مگن ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھلا دیا ہے۔ کیسے اتحاد و اتفاق پیدا ہو، کیسے جماعت اور جمعیت مسلمانوں کی یکجا ہوگی، کیسے ہم دشمنان اسلام کا مقابلہ مل کر کے کریں گے، کیسے ہم اپنے سماج اور سوسائٹی سے برائیوں کو ختم کریں گے، کس طریقے سے اپنے سماج کے اندر گندگیوں کو صاف کریں گے، کس طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کو نافذ کریں گے، جب ہمارے درمیان میں ہی اختلاف، انتشار اور دوریاں پائی جائیں۔ کیسے؟ آج تو ہم نے لا الہ الا اللہ کے کلمے کا معنی اور مفہوم بھی بدل دیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم کچھ الگ ہے، لا موجودہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کوئی کہتا ہے کہ لا موجودہ الا اللہ۔ صوفیزم کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز اللہ۔ کوئی آ کر کے کہتا ہے کہ لا محبوب الا اللہ، صرف اللہ ہی محبوب ہے، اللہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ کوئی کہا کر کے کہتا ہے لا حاکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم ہے ہی نہیں ہے، جبکہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کا یہ مفہوم ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کچھ اور، لیکن دنیا والوں نے اپنے طرف سے کچھ اور بنا کر کے رکھ دیا۔ توحید کا معنی اور مفہوم لوگوں نے بدل کر کے رکھ دیا۔ اختلاف کیوں نہیں پایا جائے گا؟ انتشار کیوں نہیں پایا جائے گا؟ مسلمانوں پہ ظلم اور زیادتی کیوں نہیں کیا جائے گا؟ جب اللہ کے دین کے ساتھ ہم کھلواڑ کریں گے، جب نبی کے شریعت کے ساتھ ہم چھیڑ چھاڑ کریں گے، اللہ کے کلمے کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے مسلمانوں کو ظلم اور بربریت کا شکار بناتا رہے گا۔ ہمارے اختلاف کی وجہ سے، ہمارے انتشار کی وجہ سے، ہمارے جھگڑے کی وجہ سے، ہماری انا کی وجہ سے ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر جمع ہونا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ نے فرمان جاری کر دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ دیکھو، اللہ کی اطاعت کرتے رہو، رسول کی اطاعت کرتے رہو، اپنے حاکموں اور عمرہ کی اطاعت کرتے رہو، لیکن بات جب جھگڑے کی آ جائے، بات جب اختلاف کی کیا ہم عمرہ کی عزت و تکریم نہیں کرتے؟ کیا ہم حاکموں کی عزت و تکریم نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنے بزرگوں کی تکریم نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، لیکن جب بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی آئے گی، جب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے گا، تو ہم دنیا کے سارے لوگوں کی باتوں کو درکنار ہٹا کر کے صرف اللہ اور جناب محمد الرسول اللہ، یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ معمولی سا معمولی جھگڑا اور اختلاف تمہارے درمیان آئے تو تم اللہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف رجوع کرو، اللہ کی کتاب کی طرف اور نبی کے فرمان کی طرف رجوع کرو اور سارے مسائل کو حل کرو۔ اللہ رحمتیں نازل کرے گا، اللہ برکتیں نازل کرے گا، اللہ اتحاد و اتفاق پیدا کرے گا، اللہ یونٹی پیدا کرے گا، اللہ تمہارے بگڑے ہوئے دلوں کو اللہ رب العالمین پھر سے دوبارہ ملا دے گا۔ یہ اختلافات ہم نے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان نا اتفاقی پائی جاتی۔ صحابہ اکرام کے اندر اختلافات نہیں تھا۔ آخری بات، ابو داؤد کی روایت ہے، عبد الرحمن بن یزید راوی حدیث ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ کس بات میں؟ حج کے دوران مینا میں جا کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا اور ماننا تھا کہ وہاں پر جا کر کے پوری نماز ادا کی جائے گی،
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کہ منا کے میدان میں حج کے ایام میں حج کے دوران جا کر کے پوری نماز ادا کی جائے گی، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ منا میں حج کے ایام میں وہاں قصر کیا جائے گا، پوری نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اختلاف صحابہ کرام کے اندر ہے، پایا گیا ایک مرتبہ حج کے موقع سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا پہنچتے ہیں، اور ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے لوگوں کی نماز پڑھائی، اور وہ نماز پڑھا ہی رہے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اختلاف پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قصر کیا جائے گا، پوری نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ امامت کروا رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سارے مسلمان پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف تھا، وہ چاہتے تو الگ جماعت بنا کر کے نماز پڑھ سکتے تھے، وہ چاہتے تو ایک الگ بینر لگا کر کے کہہ دیتے کہ جس کا طریقہ نماز الگ ہے وہ الگ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے، جو زور سے آمین کہنے والا ہے وہ الگ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے، جو رفع الیدین کرنے والا ہے وہ ہماری مسجدوں میں داخل نہ ہو۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے شاگردوں کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کیا اور پوری نماز پڑھی۔ اختلاف ہونے کے باوجود، اختلاف اگر علمی ہوگا، اختلاف اگر علم سیکھنے کے لیے ہوگا تو اس اختلاف سے لوگوں کے دل بٹنے والے نہیں ہوں گے، لوگوں کے درمیان جھگڑے نہیں ہوں گے، لوگوں کے درمیان انتشار نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے امت کا شرازہ نہیں بگڑے گا۔ لیکن اگر وہ اختلاف انا کا مسئلہ بن جائے گا، اگر وہ اختلاف ہمارے گردن اونچی کرنے کا مسئلہ بن جائے گا تو قسم اللہ کی ہماری مسجدیں بھی بٹی رہیں گی، ہمارے سجدے بھی بٹے رہیں گے، ہمارے کلمے بھی بٹے رہیں گے، ہمارا قرآن بھی بڑھ جائے گا اور ہمارا دین اور شریعت بھی بڑھ جائے گا۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری نماز پڑھی۔ نماز ختم ہونے کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ بتائیے، آپ تو ان سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قصر نماز پڑھنا صحیح ہے اور پوری نماز نہیں ادا کی جائے گی، لیکن آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پوری نماز پڑھی، یہ کیا معاملہ ہے؟ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ابو داؤد اٹھا کر کے دیکھیے، کتاب المناسک کے اندر روایت میں الفاظ موجود ہیں، والخلاف شر، کہا کہ میں عبداللہ ابن مسعود میں اختلاف کو، جھگڑے کو اور تنازع کو بہت برا سمجھتا ہوں، اس سے امت کے اندر اختلاف پیدا ہوگا، اس سے امت کے اندر انتشار پیدا ہوگا، لوگوں کے دل بٹ جائیں گے اور لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر پھر عمل کرنے والے صحیح طریقے سے بچیں گے نہیں۔ آج وہ معاملہ ہمارے درمیان دیکھا جا رہا ہے، ہم اپنے آپسی انتشار کی وجہ سے، ہم اپنے آپسی جھگڑوں کی وجہ سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ کے واسطے امت اسلامیہ کو ایک کرنے کی کوشش کریں، ہم امت کے شرازے کو بکھیرنے کے بجائے جمع کرنے کی کوشش کریں، ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر تمام امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق کو قائم کرنے والے بنے، شریعت اسلامیہ کی ترویج کرنے والے بنے، صحابہ کرام کے واقعات دنیا والوں کے سامنے بیان کرنے والے بنے، تاکہ ہمارا جو قومی جھگڑا ہے، جو ہمارے درمیان اختلاف ہے، وہ اتحاد میں بدل جائے، ہمارے دلوں کے نفرتیں محبت اور الفت میں بدل جائے اور اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین امت کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ الہ العالمین ہم علماء کرام کو اپنی ذمہ داری سمجھنے اور امت کو شرازے کو یکجا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما دے۔ الہ العالمین محراب و منبر سے امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی اور ان کے دلوں کے اندر محبت اور الفت پیدا کرنے کی واعظ و نصیحت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما دے۔ الہ العالمین صحابہ کرام کی طرح ہمارے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے الفت اور محبت پیدا کر دے، بھائی چارگی پیدا کر دے۔ الہ العالمین امت کو مل کر کے ایک ساتھ دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے اور ہر ظلم و ستم کا کھل کر کے مقابلہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔